یہ ہے نارتھ کوریا کا پریزیڈنٹ کم جونگ ین۔ کہا جاتا ہے اس نے نارتھ کوریا میں اپنی الگ ہی دنیا بسا رکھی ہے، ایک ایسی دنیا جسے جیتا بھی یہی ہے اور چلاتا بھی یہی ہے۔ کم جونگ ین ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے جسے دنیا کا کوئی بھی ملک ہلکا نہیں لیتا، چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں کی آرمی بھی یہی ہے اور گورنمنٹ بھی یہی ہے۔ یہ یہاں کا نہ صرف طاقتور انسان ہے بلکہ خطرناک انسان بھی یہی ہے۔ ادھر لا بنانے والا بھی یہی ہے اور توڑنے والا بھی یہی ہے۔ اس کے بنائے ہوئے لا کو کسی اور نے توڑنے کی کوشش کی تو اسے صفائی ہستی سے مٹانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، چاہے وہ اس کا سگا انکل ہی ہو یا اس کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ مدثر ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، نارتھ کوریا پریزیڈنٹ کم جونگ ین کا بڑا بھائی کنگ جونگ نام ہمیشہ سے نارتھ کوریا رجیم کے خلاف آواز اٹھایا کرتا تھا۔ 2003 میں اس کو سزا کے طور پہ ملک سے نکال دیا گیا اور وہ چائنا میں شفٹ ہو کر خاموشی سے اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ اپنے بھائی کو ملک سے نکالنا نارتھ کوریا پریزیڈنٹ کے لیے اچھا ثابت نہ ہوا۔ کم جونگ نام نارتھ کوریا کے سب سے بڑے دشمن امریکہ کی ایجنسی CIA کا انفارمر بن چکا تھا، جو CIA کو انفارمیشن سپلائی کیا کرتا تھا۔ کم جونگ یون کو خطرہ تھا کہ CIA اس کو مروا کر اس کے بھائی کو اوپر لائے گی اور کوریا کی گدی پر بٹھا کر اپنے فیصلے کروائے گی، لہٰذا یہ فیصلہ کم جونگ ین کی گلے کی ہڈی بن چکا تھا، ایسی ہڈی جس کو توڑ کر نکالا جا سکتا تھا۔ 13 فروری 2017 کو کم جونگ نام کوالالمپور سے مکاؤ جانے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ان کے انتظار میں ایک گروپ پہلے سے ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی پلاننگ کی گئی تھی۔ ایک کورین مرد نے خود کو ٹی وی پروڈیوسر ظاہر کیا، 2 خواتین کو یہ ظاہر کیا کہ وہ شو سٹارٹ کرنے والا ہے۔ ایک خاتون کا تعلق ملیشیا سے تھا جبکہ دوسری خاتون کا تعلق ویتنام سے تھا۔ ان کو بتایا گیا کہ وہ ایک پرینک شو کرنے جا رہے ہیں جس میں انجان لوگوں کے چہرے پر آئل لگانا ہوگا اور پھر ایک سیکرٹ کیمرے سے ان کا ریئیکشن ریکارڈ کیا جائے گا۔ دونوں خواتین کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے کئی مہینوں تک اس پرینک شو کی شوٹنگ بھی چلتی رہی اور اس میں بیبی آئل کا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ان دونوں خواتین کو یہ بھنک بھی نہ پڑی کہ یہ پرینک ایک دن ان کو ڈھوپ نکلے گا۔ 13 فروری 2017 کو سو کارڈ پروڈیوسر نے ان دونوں خواتین کو یہی پرینک کرنے کے لیے کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بلایا۔ پروڈیوسر نے اشارہ کر کے بتایا کہ آئل اس ٹارگیٹ کے چہرے پر لگانا ہے۔ اس بار یہ بیبی آئل کی جگہ ایک جان لیوا نرف تھا۔ CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک خاتون آئل اپنے ہاتھوں میں ملتے ہوئی گئی اور ٹارگیٹ کے چہرے پر یہ آئل لگا دیا۔ کم جونگ نام اس بات سے بے خبر تھا، اس نے کافی غصے کا اظہار کیا۔ پرینک کرتے ہوئی یہ خاتون ہنستے ہوئے موقع سے فرار ہوگی۔ کم جونگ نام باہر آیا اور آفیسرز کو اس بات سے آگاہ کیا۔ آفیسرز نے فوراً اس کو میڈیکل فیسلٹی بھیج دیا۔ اس آئل نے تقریباً 10 منٹ میں ریئیکشن کیا، جس کے بعد کم جونگ نام میڈیکل فیسلٹی میں ہی انتقال کر گئے۔ یہ VX نرو ایجنٹ تھا جس کا ایک قطرہ بھی چہرے پر لگ جائے تو یہ سانس کی نالی کے ذریعے لنگز میں جاتا ہے اور فوراً باڈی کے نروس سسٹم کو اٹیک کرتا ہے، جس کے نتیجے میں باڈی کے نیورو میٹرز بند ہو جاتے ہیں، یعنی باڈی برین سے سگنل لینا بند کر دیتی ہے۔ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اگر یہ ناک اور منہ کے قریب لگایا جائے تو انسان کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کو پورا کرنے میں اور لوگوں کا بھی کردار تھا، جیسے کہ کیمیکل کو لڑکیوں کے ہاتھوں سے نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیمیکل اسپیشلسٹ وہاں پر موجود تھا اور ٹیکسی ڈرائیور جو ان لڑکیوں کو وہاں سے لے کر غائب ہوا۔ تفتیش کے کچھ سمے بعد ان دونوں لڑکیوں کو ملیشین پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان دونوں خواتین کو جب اس بات کا پتہ چلا تو ان کے پیروں سے زمین ہی نکل گئی۔ اس سب کی پلاننگ 4 لوگ کر رہے تھے جو اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ تفتیش کے بعد یہ پتہ چلا کہ ملیشیا میں موجود نارتھ کورین ایمبیسی نے انہیں رہائش دی ہوئی تھی اور وہ سب مرڈر کے فوراً بعد پری بک فلائٹ سے جکارتہ، دبئی، ولاڈیوسٹاک اور پیونگن نارتھ کوریا کے کیپٹل بھاگ گئے۔ ڈرائیور، کیمسٹ اور ان 2 خواتین کو 2 سال قید میں رکھنے کے بعد ملیشین پولیس نے انہیں رہا کر دیا۔ یہ سب ثبوت نارتھ کورین پریزیڈنٹ کم جونگ ین کی طرف جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ مرڈر کروایا۔
किम फैमिली नॉर्थ कोरिया पर तकरीबन 80 साल से हुकूमत कर रही है और मौजूदा प्रेसिडेंट किम जोंग यन हैं, जिनकी मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ उनके पास पैसा है जो किम जोंग यन के साथ खड़े हैं। यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर काम करवाया जाता है। अगर इन सब के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो इसकी सज़ा सिर्फ मौत है। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया की आबादी में 60% पॉवर्टी है। यहाँ पर रोड्स हैं पर वहाँ गाड़ी नहीं चलती। इसकी बड़ी वजह ये है कि यहाँ के लोग गाड़ी नहीं खरीद सकते। यहाँ ना तो फेसबुक है, ना व्हाट्सएप है और ना यूट्यूब है। यहाँ पर सोशल मीडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और यहाँ पर कोई टूरिस्ट जाना पसंद नहीं करता। अगर कोई यहाँ चला जाए तो नॉर्थ कोरियन में इसकी कड़ी जान पड़ताल की जाती है और इसके मोबाइल में एक एक फ़ोटो तक चेक की जाती है। अगर फ़ोटो में नॉर्थ कोरिया का बुरा इमेज आ रहा है तो फ़ोन को जब्त कर लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में फ़ॉरेन मूवीज़ और सॉन्ग सुनने पर भी पाबंदी है और इस मुल्क में इंटरनेशनल कॉल करना भी जुर्म है। 2007 में एक बिजनेसमैन ने इंटरनेशनल कॉल की अपने सीक्रेट फ़ोन से तो इसे मजमे में कत्ल कर दिया गया। ऐसे ही अगर आप प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं और आपको ऊँघ आ जाए तो इसकी भी सज़ा एक ही है। एक दफ़ा मीटिंग के दौरान जब डिफेंस मिनिस्टर को नींद का झोंका आया तो इन्हें सबके सामने मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब सख्त रूल के अलावा अगर किसी सिटीजन ने गद्दारी की तो इसके साथ इसके बाप और इसके बच्चों का भी हस्ती से मिटा दिया जाता है, क्योंकि किम जोंग यन का मानना है कि किसी के खून में गद्दारी आई तो इसको मिटाकर लोगों के लिए मिसाल बना दी जाए। ना सिर्फ इतना ही बल्कि यहाँ हेयर कट भी गवर्नमेंट अप्रूव ही किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं। अगर किसी के पास रिलीजियस मवाद मिलता है तो इसे सख्त सज़ा दी जाती है। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि आखिर इतनी सख्ती क्यों है। इसका जवाब है पावर। किम जोंग यन और इसके बाप दादा के भी यही रूल थे। वो चाहते थे कि सब लोग इनके अंडर रहें और किसी की हिम्मत ना हो कि वो इनके आगे बोले। नॉर्थ कोरिया को अगर जेल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ से किसी का भागना नामुमकिन है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।